السلام علیکم ناظرین، سید اصلی پروگرام سوشل راؤنڈ اپ کے ساتھ آج ایک نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ عوام کے سماجی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کی نشاندہی کرنے کے لیے، تاکہ مسائل پہ ہلکی سی اگر نظر کرم ہو جائے گی احکام بالا کی یا متعلقہ لوگوں کی، تو ایک اچھی ورکنگ ہو سکے گی، ان مسائل کو خاتمے کے لیے بہتر سے بہتر کیا جا سکے گا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں چودھری محمد افضل صاحب، جو کہ سماجی کارکن ہیں اور بڑے عرصے سے سماج کی خدمت میں اپنا عقیدہ اور ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے کہ جو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے الیکٹرک بسوں کا ایک جال بچھایا، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے لوگوں کو سہولت دی، اس سہولت میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں اس میں۔ السلام علیکم چودھری محمد افضل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے، خیریت ہے سر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو اقدامات کے جیسی حکومت بنی پاکستان مسلم لیگ نون کی، میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آئے تو انہوں نے جو فوری طور پر احکامات جاری کیے کہ اسلام آباد سے ایئرپورٹ کا جو روٹ ہے میٹرو کا، اس کو شروع کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات کو، موسمیات کو، کلائمیٹ کو بہتر کرنے کے لیے الیکٹرک بسوں کا اجرا کیا گیا، شروع کی گئیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے اقدامات تھے اور ان سے عوام کس قدر مستفید ہو رہے ہیں؟ جناب، یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو آتے ہی ایئرپورٹ والا میٹرو سروس کو بحال کیا ہے، فوری چند دنوں میں، اور تقریباً بحال ہو گیا ہے، یہ لوگوں کو سفری سہولت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے آپ نے ہدایت کی ہے CDA کو کہ فوری طور پہ آپ اسلام آباد کے جتنی آبادیاں ہیں ان کو اس میں رسائی دی جائے، لہٰذا گورنمنٹ نے CDA نے برکاؤ سے پیر ودائی، کھنہ پل سے نیلور فیکٹری، روات سے کھنہ پل، اور یعنی تقریباً اسلام آباد میں ٹوٹل 10 علاقے کو کور کر دیا گیا ہے۔ لیکن تھوڑا سا ابھی پرابلم ہے، روٹ نمبر 7 جو پمپ سے نئی کچہری جاتا ہے G10 سے ہوتے ہوئے، کراچی کمپنی G10 سے ہوتے ہوئے، بیچ میں 1 کلومیٹر کا فاصلہ اس نے میٹرو سیدھا چلا جاتا ہے، لیکن جنوب کی طرف پاسپورٹ آفس، کسٹم ہاؤس، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، بے شمار ملازمین جو ڈیلی ہم لوگ جاتے ہیں پاسپورٹ بنانے کے لیے، بھی ہمیں بھی بڑی مشکلات ہے۔ مین آفس، پاسپورٹ آفس، وہاں جانے کے لیے یا بائکیں لینا ہوتا ہے، اور جو G10 سے گاڑی سیدھی چلی جاتی ہے، جبکہ G10-4 پاسپورٹ آفس واقع ہے، تو ہم پیدل وہاں جاتے ہیں یا بائکیں لیتے ہیں، ہمیں بڑی مشکلات ہیں، پریشانی ہے۔ اگر گورنمنٹ وہاں پر سروے کیا جائے، اور 1 کلومیٹر کا فاصلہ 5 منٹ کا میٹرو کا سفر ہے، اور ڈبل روڈ وہاں جاتی ہے، تو ہمارے یہ جتنے دفاتر ہیں، خاص کر پبلک پاسپورٹ آفس اسلام آباد جو ہے، اس میں عوام کو سہولت حاصل ہو جائے گی، تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ چودھری محمد افضل صاحب، یہ بھی بتائیں کہ کرائے میں بڑا ریلیف دیا گیا ہے، 50 روپے میں ایک پورا روٹ آپ کور کر لیتے ہیں، اس کے حوالے سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا جو اقدامات ہیں کرائے کے حوالے سے کیا بات کریں گے کہ عوام کو واقعی سہولت ملی ہے، ان کا مالی بوجھ کم ہوا ہے؟ جی سر، یہ ہمارا علاقہ چنگ سیدہ، براستہ ترامڑی، پمز یا پاسپورٹ آفس آتا ہے، تو ہمیں کم از کم بہت بڑا ریلیف مل چکا ہے، کیونکہ ہم تقریباً 200 یا 150 میں ہمارا سفر مکمل ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہم 500 روپیہ کم از کم خرچ کر کے ادھر اسلام آباد اپارا آتے تھے، پمز جاتے تھے، لیکن ہمیں بڑی سہولت ہوئی ہے۔ ہم اس گورنمنٹ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے الیکٹرک بسیں چلا کر ہمارے لیے اسلام آباد میں ہمیں عوام کو سہولت دے دی ہے، ہم بہت ان کے شکر گزار ہیں۔ چودھری محمد افضل صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بسیں الیکٹرک بسیں چلا کے، لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ ہم انٹرنیشنل لیول کا جو بسیں ہیں وہ ہمارے وہاں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایئر کنڈیشن بھی ہیں، ایئر کنڈیشن کے ساتھ تو سفر بڑا اچھا، بڑا خوشگوار گزرتا ہوگا آپ کا، کیسے لوگ محظوظ ہوتے ہیں سفر سے؟ سر، جب سے یہ ٹرانسپورٹ سروس چلی ہے الیکٹرک بسیں، گرمیوں میں ہمیں AC کی سہولت حاصل ہے، اور سردیوں میں یہ ہیٹر لگے ہوئے ہیں، تو اس بس میں بیٹھتے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی انٹرنیشنل ملک میں آ چکے ہیں، اور اتنی سہولت ہے اور کرایہ بھی مناسب ہے، اور یہ سہولت اسلام آباد کے باسیوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ بھی بتائیں ذرا، عورتوں کے لیے علیحدہ کمپارٹمنٹ ہے، مردوں کے لیے علیحدہ ہے، یہ بھی ہمارے اسلامی ملک میں اور اسلامی معاشرے میں بڑا اچھا اقدام ہے، یہ عورتوں کا اور مردوں کا علیحدہ سفر کرنا، کیا کہتے ہیں آپ؟ سر، یہ اس میں بہت بڑی سہولت ہے۔ سب سے پہلے میں خود جب بیٹھتا ہوں، ڈیلی سفر کر رہا ہوں،
تو اس میں سب سے پہلے جب میں اوپر بس میں سوار ہوتا ہوں تو آرام سے سوار ہوتا ہوں کہ ان کا ایسا وہ اونچی نہیں ہے، یعنی بیٹھنے کا فوراً بیٹھ جاتے ہیں، اوپر چڑھ جاتے ہیں، ایک یہ سہولت ہے۔ دوسرا ہماری سیٹیں 2 الگ سے لیڈیز کے ساتھ ہی بنا دی گئی ہیں، جو کسی کو پرابلم ہے اگر لڑکے بیٹھے ہیں فوراً اٹھ جاتے ہیں، باقاعدہ وہاں پر نشانی بنی ہوئی ہے کہ جو کسی کو تکلیف ہے یا بزرگ ہے اس کے لیے ہمارے مخصوص ہیں 2 سیٹیں، اور بہت بڑی سہولت ہے۔ اور لیڈیز الگ ہیں، ان کا اپنا گیٹ ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم بزرگوں کے لیے بھی بڑی وہاں پہ سہولت ہے، ہم شکر گزار ہیں حکومت کا، یہ بسیں ایسی لائی گئی ہیں جو ہمیں بزرگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ چودھری محمد افضل صاحب یہ بھی بتائیں کہ بسیں کچھ زیادہ دیر تو ویٹ تو نہیں کرنا پڑتا، زیادہ دیر تو نہیں کرنا پڑتا، چونکہ 5 سے 15 منٹ تک بس دوسری آ جاتی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ نے یہ بسیں جو چلائی ہیں 15 اور 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹائم پہ آتی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پی آئی اے یا جہازوں سے بھی رائٹ ٹائم پہ آ رہی ہیں، کیونکہ 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہو رہی ہیں نا۔ وہاں تو جہاز میں تو اگر کسی نے بورڈنگ کارڈ لے لی ہے اور وہ چلا گیا ہے تو وہ جب تک وہ آئے گا نہیں تو وہ جہاز اڑے گا نہیں، لیکن یہ تو 1-2 منٹ لیٹ نہیں ہو رہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ اتنی اچھی سروس انٹرنیشنل لیول کی ہمیں میسر آ چکی ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کے عوام اس سے مطمئن ہے اور خوشگوار سفر کو انجوائے کرتے ہیں؟ سر یہ جتنی عوام ہے اتنی خوش ہے، لیکن پرائیویٹ ٹرانسپورٹر تھوڑا سا اس سے ناراض ہیں، لیکن کیا کریں مجبوری ہے۔ عوام پبلک میں جو مفاد میں بات ہے وہ تو ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ چند ایک گھرانے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے ان کو تھوڑا اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے گا، وہ مختلف متبادل روٹوں پہ چلا سکتے ہیں، لیکن یہ سفری سہولت جو حاصل ہو چکی ہے اسلام آباد کے باسیوں کو، یہ زندگی میں اتنی پہلی دفعہ ملی ہے۔ آخر میں پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ G10-4 سے اس کا روٹ تھوڑا سا چینج کیا جائے، کتنا ٹائم لگے گا؟ جو موجودہ روٹ ہے اور اس سے ٹرن لینے میں 5 سے 10 منٹ لگیں گے، کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ سر G10 سے جب یہ بس آتی ہے نا تو وہ G10 جو پاسپورٹ 4 میں ہے وہ 5 منٹ جانے میں اور 5 منٹ آنے میں، اور ڈبل روڈ وہاں جا رہی ہے، وہاں پر سروے کیا جائے۔ ہمیں گزارش ہے جو اقوام بالا سے کہ وہ ایک وزٹ کر لیں، دیکھ لیں، تو پبلک دفاتر میں ہزاروں لوگ جو ڈیلی آتے جاتے ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ چودھری محمد افضل صاحب، آپ نے اپنے مسائل کی نشاندہی کی اور حکام بالا کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ تھینک یو۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک قلم سے آپ روٹ تھوڑا سا چینج کر دیں گے، انشاءاللہ۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سے عوام جو ہیں جو روزانہ سفر کرتے ہیں اپنے دفاتر کے اندر، چاہے وہ نجی ہیں چاہے وہ سرکاری ہیں، ان سے مستفید ہو سکیں گے اور اپنے دفاتر میں بر وقت پہنچ سکیں گے اور بر وقت چھٹی کر کے اپنے بچوں کے ساتھ شامل حال ہو سکیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف جاجی کا آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ نئے مسائل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اچھے سے اچھے مسائل کی نشاندہی کر کے عوام حکام بالا کو اس کی طرف متوجہ کیجیے۔ یہ کوئی اتنا بڑا نہ اس پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اور نہ ہی اس پہ کوئی پیٹرول زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے میزبان سید آصف جی کا آئندہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔